ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاة الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم انا نسألک علما نافعا، اللہم جنبنا الفواحش والمعاصی والخطایا والزلل ما ظہر منها وما بطن۔ محترم حاضرین کرام، جس طرح جسمانی امراض ہیں، بہت سارے جسمانی امراض ہیں، ایسے ہی روحانی امراض بھی ہیں۔ جسمانی امراض کے لیے علاج کے لیے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، اور روحانی علاج قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ علماء کے پاس جاتے ہیں، اولیاء کے پاس، صلحاء کے پاس جاتے ہیں۔ جسمانی امراض کا آخری نتیجہ زیادہ سے زیادہ موت ہے۔ علاج کرایا، شفا نہیں ملا تو زیادہ سے زیادہ موت ہے، موت پر بات ختم۔ لیکن روحانی امراض جو ہے، موت پر اس کا خاتمہ نہیں ہے، اس کا نتیجہ آگے بھی بھگتنا پڑے گا، قبر میں بھی، حشر میں بھی اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ اسی لیے جسمانی امراض کا بھی علاج کرانا چاہیے، لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے کہ روحانی امراض کا علاج کرایا جائے۔ روحانی امراض کیا ہے؟ بہت سارے ہیں۔ مثلا حب جاہ، دنیا کی محبت کا دلوں میں آ جانا۔ حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا، حب الدنیا رأس کل خطیہ، کہ دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ دنیا کی محبت جس کے دل میں آ جاتی ہے نا، وہ جائز، ناجائز، حرام، حلال، صحیح، غلط کچھ نہیں دیکھتا ہے، چونکہ دنیا کی محبت ہے، اس کو دنیا حاصل کرنا ہے، چاہے چوری کر کے، ڈاکہ ڈال کے، دوسروں کو دھوکہ دے کر کے، چاہے جیسے وہ حاصل کرنا ہے۔ تو حب دنیا بھی ایک مرض ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ بنیاد ہے۔ تو ایک بڑا مرض ہے نا روحانی۔ یہ مرض کیسے نکلے ہمارے دل سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتایا۔ چور چوری کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ دنیا کی محبت ہے۔ دھوکہ کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ دنیا کی محبت ہے۔ تجارت کا ایک طریقہ تو وہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا، اس طریقے سے کوئی اگر تجارت کرتا ہے تو اللہ دنیا بھی دیتے ہیں اور دین بھی عطا کرتے ہیں۔ التاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جو سچا تاجر ہے، شریعت کے اصولوں پر تجارت کرتا ہے، امانت و دیانت کے ساتھ تجارت کرتا ہے، اتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا نبیوں کے ساتھ
اللہ تعالیٰ اس کا حشر فرمائیں گے۔ مگر اس تاجر کے لیے ہے جو تجارت شریعت کے اصولوں کے مطابق کر رہا ہو۔ رسول اللہ نے تعلیم دی ہے، ہم پڑھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح تجارت سکھایا ہے، امانت و دیانت کی تعلیم دی ہے۔ لیکن جب دنیا کی محبت انسان کے دل میں آ جاتی ہے، ساری چیزوں کو درگزر کرتا ہے۔ دنیا کس طرح کما رہی ہے، دنیا کس طرح دھوکہ دے رہی ہے، دنیا کس طرح لوٹ رہی ہے، وہی طریقہ وہ اپناتا ہے۔ ایک حدیث ہے، علماء نے لکھا ہے کہ لفظی اعتبار سے اگرچہ معتبر نہیں لیکن معنوی اعتبار سے معتبر ہے یہ مقولہ کہ الدنیا جیفہ طالبوہا کلاب، یہ دنیا جو ہے مردار ہے۔ یہ دنیا جو ہے نا، دنیا اور دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، دنیا کی جتنی چیزیں ہیں، آرام و آشائش کی، راحت کی، عیش و عشرت کی، یہ بلڈنگیں، یہ کاریں، یہ بنگلے، یہ زیورات، عیش و عشرت کی جتنی چیزیں ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جیفہ، یہ دنیا مردار ہے۔ دنیا کی کیا حیثیت ہے؟ ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناحا بعوضہ ما سقا کافرا منہا شربتا۔ اس حدیث کا ترجمہ ہے کہ اس پوری دنیا کی حقیقت اگر اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتا، کیا کہہ رہے ہیں، پوری دنیا کی حقیقت اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتا، ما سقا کافرا منہا شربتا، اس پوری دنیا کی حقیقت اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتا تو اللہ کافروں کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ عطا فرماتا، جبکہ اللہ نے مومنوں کے مقابلے میں غیروں کو دنیا زیادہ دے رکھا ہے۔ مطلب اس دنیا کے اللہ کی نگاہ میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جس دنیا کے لیے آدمی دھوکے بازی کرتا ہے، لوٹ مار کرتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے، اس کی حقیقت اللہ کی نگاہ میں کیا ہے؟ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے ہیں، صحابہ بھی ساتھ میں ہیں، تو راستے میں اللہ کے رسول نے دیکھا ایک بکری کا بچہ ہے، مرا پڑا ہے، مردار بکری کا بچہ پڑا ہوا ہے، اور وہ بکری کا بچہ بھی عیب دار، مثلا اس کے کان نہیں تھے، اس کی ٹانگ نہیں تھی، ایک تو بکری کا چھوٹا سا بچہ ہے وہ بھی عیب دار مردار پڑا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں، یہ حدیث میں سنا رہا ہوں، اس کا ترجمہ عرض کر رہا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے صحابہ سے پوچھا بھائی یہ بکری کا بچہ جو مرا ہوا ہے تم میں سے کون ہے جو 1 درہم کے بدلے میں اس کو خریدنے کو تیار ہو جائے؟ مردار بکری کا بچہ 1 درہم میں کون لے گا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مردار ہے، وہ بھی عیب دار ہے، اگر زندہ ہوتا تو بھی کوئی نہیں لیتا اس کو، یہ تو مرا ہوا ہے، کیا مفت میں لینے کو تیار ہو؟ صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ مفت میں بھی کوئی نہیں لے گا نا، مردار ہے، عیب دار ہے، کیا کرے گا لے کے کوئی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مثالوں سے ذہن میں بات ڈالتے تھے۔ یہ آپ حضرات ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی اصلاح کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کہنے والے کو بھی توفیق عطا فرمائے اور سننے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا کی قسم یہ کہنے سننے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ دین ہماری زندگی میں آ جائے، ہماری اصلاح ہو جائے، غلط جو باتیں ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ گئی ہیں معاشرے کی وجہ سے یا دوست و احباب کی وجہ سے، وہ ہمارے دلوں سے نکل جائے۔ اور یاد رکھیے ایک بات، نیک صحبت جو ہے نا بہت بڑی چیز ہے۔ آدمی ویسے ہی بنے گا جیسی صحبت اختیار کرتا ہے، بالکل پکی بات ہے۔ نیک صحبت ہے تو آدمی نیک بنے گا، بری صحبت ہے تو برا ہی بنے گا، صحبت کا اثر پکی بات ہے۔ آج نیک صحبت کا مسئلہ یہ ہے کہ آج ہمارے لیے نیک صحبت ڈھونڈنا بڑا مشکل کام ہے۔ نمازی، متقی، پرہیزگار،
علماء صلحاء، ایک تو وقت نہیں لوگوں کے پاس کہ جائیں علماء صلحاء کے پاس نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، جیسے لوگ ملتے ہیں انہی کی صحبت اختیار کرتا ہے۔ ظاہر ہے بے نمازی ہے تو بے نمازی بن جائے گا، جھوٹ بولنے والا ہے وہی عادت پڑ جائے گی، دھوکے سے تجارت کرنے کی عادت ہے وہی عادت پڑے گی اس کے اندر۔ نیک لوگوں کی صحبت اگر اختیار کرے گا تو ظاہر سی بات ہے نیکی اس کی دل میں آئے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثالوں کے ذریعے سمجھایا تاکہ دل و دماغ میں بات بیٹھ جائے۔ فرمایا کہ یہ بکری کا بچہ جو مردار ہے، عیب دار ہے، کوئی مفت بھی لینے کو تیار نہیں ہے، فرمایا یہ دنیا اس سے زیادہ کم قیمت ہے۔ جس دنیا کے لیے ہم مرے جا رہے ہیں ہے نا بھائی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دنیا جیفا، دنیا مردار ہے، طالبوہا کلاب، اور اس کے طلبگار جو ہیں کتے ہیں۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کے بغیر تو گاڑی بھی نہیں چلے گی نا، دنیا میں رہنا ہے کھانا تو چاہیے نا، دنیا میں رہنا ہے لباس تو چاہیے نا، دنیا میں رہنا ہے مکان تو چاہیے نا، دوسری ضروریات ہے وہ تو چاہیے نا، تو کیا مطلب ہے آخر؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ دنیا مردار ہے اور اس کا طلبگار کتے کی طرح ہے، کیا مطلب ہے؟ اچھا علماء نے یہاں لکھا ہے نکتہ کہ مردار یہ پرندے جو ہیں نا، کوا وغیرہ دوسرے پرندے وہ بھی مردار کھاتے ہیں، کتا بھی مردار کھاتا ہے، پرندے بھی جو ہے وہ بھی مردار کھاتے ہیں اور کتا بھی مردار کھاتا ہے، لیکن یہاں پر دنیا کے طلبگار کو کتے کے ساتھ تشبیہ دیا ہے، پرندوں کے ساتھ نہیں دیا ہے۔ تو علماء نے نکتہ لکھا ہے کہ بات دراصل یہ ہے کہ کتا میں اور کوا میں، پرندوں میں فرق ہے، مردار دونوں کھاتے ہیں لیکن دونوں میں فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ کہتے ہیں ایک جگہ کہیں مردار اگر مل جائے، کوئی مردہ جانور مل جائے، مردار کوئی مل جائے، ایک کوے نے دیکھا یہاں مردہ ہے کوئی، اکیلے نہیں کھاتا ہے، قریب نہیں جاتا ہے، وہ کائیں کائیں کر کے پوری برادری کو بلا لیتا ہے اور سب مل کے کھاتا ہے۔ کتے کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو کہیں اگر مردار مل جائے کسی کو نہیں بلاتا ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں لگنے دیتا ہے، خود ہی اکیلے اس پر قبضہ جماتا ہے پورے مردار پر، اور کوئی کتا آ بھی جائے تو مار مار کے اس کو بھگاتا ہے، یہ ہمارے گلی کا یہ ہے اس لیے ہم اس پر قابض ہوں گے۔ ایک فرق آپ نے دیکھا کہ کتا بھی مردار خور ہے اور پرندہ بھی مردار خور ہے، لیکن کوا کیا کرتا ہے کہ مل جائے تو مل بانٹ کے کھاتا ہے، اپنی برادری کو بلا لیتا ہے، سب مل کے کھاتا ہے۔ کتا کیا کرتا ہے؟ اکیلے تنے تنہا قابض ہو جاتا ہے اور اس کو کھاتا ہے۔ پھر دوسرا فرق یہ ہے کہ کہیں مردار اگر مل جائے، کوا کھا لیتا ہے، دن میں شام ہوتی ہے اڑ کے چلا جاتا ہے، پیٹ بھر گیا، اپنی جگہ پہ گیا، اپنے گھونسلے میں اپنے جگہ پہ گیا۔ لیکن کتے کو کہیں اگر مردار مل جائے وہ کھا کے جاتا نہیں، وہیں اڈا جما کے بیٹھ جاتا ہے، وہیں کھاتا ہے، وہیں بیٹھا رہتا ہے، بالکل گئے کہ پورا یہ میرا حق ہے، یہ مردار ہم کھائیں گے، وہ وہاں سے جاتا نہیں چھوڑ کے وہیں۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ یہ پرندے جو ہیں نرم گوشت کھا لیتے ہیں، اوپر سے بات ختم۔ یہ کتا جو ہوتا ہے نا صرف نرم گوشت نہیں کھاتا ہے، ہڈی بھی چبا جاتا ہے مکمل طور پر۔ تو یہاں اللہ کے رسول فرمانے کہ دنیا کا جو طلبگار، یہاں مراد وہ ہے اصل میں دنیا کو جو جائز طریقے پر کما رہا ہے، شریعت نے اس کی تعلیم دی ہے اور اس کا مقام نبیوں کے برابر قرار دیا ہے، نبیوں کے ساتھ اس کا مقام حشر ہونے والا ہے۔ لیکن جو دنیا کو غلط طریقے سے کما رہا ہے اس کے بارے میں ہے کتے کے مانند ہے، حلال حرام کی تمیز نہیں ہے، جائز ناجائز کا مسئلہ نہیں ہے، دنیا کیسے کر رہی ہے، پورا مارکیٹ کیسے کر رہا ہے، لوگ کس طرح دھوکہ دے کے کما رہے ہیں، ہم نے وہ سیکھ لیا اور کمانا شروع کر دیا، کسی طریقے سے لوٹنا ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ اس طرح دنیا کمانا گویا کہ کتے کے مانند ہے۔ فرمایا کہ نہیں، تاجر اگر امانت دار ہے تو اس کا بڑا مقام ہے۔ ایک کتاب ہے نزہۃ البساتین، علماء کی صحبت سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، صلحاء کی صحبت سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، نیک لوگوں کی صحبت سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ خود بھی جاتے تھے، علماء اولیاء صلحاء کی مجلس میں جاتے، اپنے بچوں کو بھی لے جاتے تھے، تو ان کی صحبت کا اثر پڑتا تھا۔ پکی بات ہے، صحبت کا اثر پڑتا ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے۔ آج مصروف زندگی ہو گئی ہے، لوگوں کے لیے جمعہ کا بیان سننا مشکل ہو جاتا ہے، لوگ آتے ہیں اخیر وقت میں آتے ہیں، دکان بند کرنا پہلے نقصان دہ معلوم ہوتا ہے، پہلے آنا مشکل معلوم ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جن کی قسمت میں رکھا ہے چلو ایسی مجلسوں کا انتظار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں وہاں جانا چاہیے۔ ہماری آپ کی بات چھوڑو، مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات سناتا ہوں۔
بڑے عالم تھے، اور قرآن کریم کی تفسیر لکھی ہے معارف القرآن، شیخ الحدیث بھی تھے، دارالعلوم کراچی کے وہ بانی بھی تھے اور محتمین بھی تھے، بڑے عالم بھی تھے، بہت کتابوں کے مصنف بھی تھے، بڑا مصروف رہتے تھے پڑھنے پڑھانے میں، لکھنے میں، دوسرے کاموں میں۔ لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ کہیں کسی عالم کا بیان اگر ہوتا قرب و جوار میں، اطلاع ملتی، وقت نکال کے میں ضرور جاتا اس مجلس میں۔ خود بڑے عالم ہیں۔ کسی نے پوچھا حضرت ماشاءاللہ آپ کے بیانات، فرماتے کہ میں اس لیے جاتا ہوں، پتہ نہیں اس اللہ کے بندے کے زبان سے کون ایسی بات سامنے آئے کہ اللہ ہماری زندگی میں انقلاب پیدا کر دے۔ اتنا بڑا عالم جا رہا ہے کہ دل میں جذبہ ہوگا تو نا کہ ہم کو اپنی اصلاح کرنی ہے، دین سیکھنا ہے، تبھی تو بات بنے گی نا۔ اور میں آپ کو بات سناؤں، حضرت امیر معاویہ رحمت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امیر معاویہ بڑے صحابی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتی برادر ہیں، پہلے ملک شام کے گورنر تھے، بعد میں پورے عالم اسلام کے بڑے ہوئے اور تقریباً 22 سال تک وہ حکمراں رہے۔ حضرت امیر معاویہ کاتب وحی تھے، جب وحی نازل ہوتی تھی تو اللہ کے رسول نے کچھ کاتبین کو مقرر فرمایا ہوا تھا، ان کو بلاتے اور لکھواتے تھے، ان آیتوں کو لکھوا دیا کرتے تھے۔ تو حضرت امیر معاویہ بھی کاتب وحی تھے، اللہ کے رسول ان کو بھی بلاتے لکھوایا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری بھی تھی، قربت بھی تھی، کاتب وحی بھی تھے، صحابی تو ہیں اپنی جگہ پہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد ایک صحابی ہیں مغیرہ ابن شعبہ، وہ بھی صحابی ہیں لیکن مرتبے کے اعتبار سے کم ہیں۔ امیر معاویہ عالم اسلام کے امیر المومنین بڑے، اور مغیرہ ابن شعبہ ایک صوبے کے گورنر کے طور پر تھے، یعنی ان کے مقابلے میں بہت کم درجہ، صحابی یہ بھی صحابی وہ بھی۔ ایک دفعہ حضرت امیر معاویہ نے حضرت مغیرہ ابن شعبہ کو خط لکھا کہ اگر آپ کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث، کوئی اہم نصیحت ہو، مجھے آپ بتلائیے، مجھے لکھیے۔ بڑی بات ہے، ایک بڑا آدمی اپنے سے چھوٹے مرتبے والے سے کہے آپ نصیحت کیجئے، بڑا مشکل ہے نا۔ آدمی ویسے ہی نصیحت نہیں سننا چاہتے ہیں، اور اگر کوئی سنتا بھی ہے تو شیطان دل و دماغ میں اس کہنے والے کے خلاف ہی بھڑکاتا ہے، ان کا خود عمل نہیں ہے، کیا ہم کو بتائیں گے؟ یہ شیطان یہ کام کرتا ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ اتنے بڑے انسان ہیں اور بڑے عالمی اسلام کے ہیں، مغیرہ ابن شعبہ ان کے ماتحت ہیں، وہ ایک صوبے کے گورنر ہیں۔ امیر معاویہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ بات بتلائیے۔ آپ یہ نہیں سوچا کہ میں خود رسول اللہ کے قریب تھا، کاتب وحی تھا اور میں خود بڑا ہوں، نہیں، اپنے سے کم درجے کے لوگ سے کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ کی کوئی خاص بات ہو بتلائیے۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ، امیر معاویہ نے بھی اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھا، بڑے تھے، مغیرہ ابن شعبہ ان کے ماتحت تھے، چھوٹے تھے۔ آج تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ آدمی پر نشہ طاری ہو جاتا ہے، دو پیسے آ گئے تو نشہ چڑھ جاتا ہے، کاروبار اچھے چلنے لگا تو نشہ چڑھ جاتا ہے، کوئی عہدہ مل گیا تو نشہ چڑھ جاتا ہے، چھوٹے موٹے عہدوں پہ لوگ اترانے لگتے ہیں، نشہ چڑھ جاتا ہے۔ ہمارے پاس پیسہ ہے، ہمارے پاس دولت ہے، ہمارے پاس سیاست ہے، ہمارے پاس طاقت ہے، یہ آج لوگوں کو نشہ چڑھ جاتا ہے۔ امیر معاویہ عالم اسلام کے بڑے ہیں، کوئی نشہ نہیں۔ فرمایا کہ حضرت کوئی حدیث اگر ہو تو آپ بتلائیے۔ مغیرہ ابن شعبہ نے بھی یہ نہیں کہا کہ آپ تو بڑے ہیں، آپ کاتب وحی ہیں، آپ رسول اللہ کے رشتہ دار ہیں، آپ زیادہ قریب تھے، نہیں۔ ان کو ایک حدیث معلوم تھی، وہ حدیث بھی 3 سطر کی ہے، 3 سطر بھی نہیں کہیں گے، 2.5 سطر کی حدیث ہے۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے حضرت امیر معاویہ کو لکھ کے بھیجا۔ وہ کیا ہے انشاءاللہ میں عرض کروں گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آدمی دین کی بات سنے، پوری توجہ کے ساتھ سنے، دعاؤں کے ساتھ سنے، اے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ نزہۃ البساطین کی بات میں کر رہا تھا۔ نزہۃ البساطین ایک کتاب ہے، بڑی پیاری کتاب ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ وہ کتاب ہر مسلمان کے پاس ہونا چاہیے، ہر گھر میں ہونا چاہیے، اور ہر گھر میں اپنے خواتین کو، بچوں کو بٹھا کے اس کتاب کو سنانا چاہیے۔ ایک تو فائدہ نیک صحبت کا ہوتا ہے، ہر آدمی کو موقع نہیں ملتا ہے نیک صحبت میں جائے، علماء کے پاس جائے، یہاں وہاں جائے، فرصت نہیں ہے، تو
تو کم سے کم یہ کرو، وہ کتاب پڑھ کے سناؤ۔ علماء نے لکھا ہے جس طرح نیک صحبت کا اثر ہوتا ہے، ایسی کتابیں جس میں اللہ والوں کے تذکرے ہوں اگر پڑھ کے سنایا جائے وہ بھی فائدہ مند ہوتا ہے اور دل میں بات آتی ہے۔ نصرۃ البساتین میں پرانے زمانے کے جو اولیاء تھے، علماء تھے، صلحاء تھے، ان کے واقعات لکھے گئے، بڑی پرانی کتاب ہے نصرۃ البساتین، جو اردو زبان میں ہے۔ اصل کتاب عربی زبان میں تھی، روضۃ الریاحین، اس کا ترجمہ حضرت مولانا عاشق الہی صاحب میرٹھی نے کیا ہے، اور بڑی اچھی کتاب ہے۔ اگر آپ کو ملے نصرۃ البساتین تو اپنے گھروں میں رکھنا چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے اس کو خود پڑھیں، اپنے بچوں کو سنائیں، گھر والوں کو سنائیں۔ ہماری ایک غلطی یہ بھی ہے بہت بڑی کہ آج ہم اپنی خواتین کو دین کی بات بتلا ہی نہیں رہے ہیں، اپنے بچوں کو ہم دین سکھا ہی نہیں رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن ان بچوں نے ہی ہمارے دامن کو پکڑنا ہے کہ ہمارے ماں باپ نے کہا اور دین کو نہیں سکھایا، ہم سے تجارت کرا لیا، ہم سے دنیا کموا لیا، ہم کو جو کہا ہم نے کیا، لیکن ہمارے ماں باپ نے ہم کو دین نہیں سکھایا۔ ہماری گھر کی عورتیں اگر اللہ کے پاس دامن پکڑیں گی کہ ہمارے گھر کے جو بڑے تھے ہم سے ہر کام کروایا، کھانا پکوایا، کپڑے دھلوائے، فلاں فلاں سب کام کیا، لیکن دین کی بات کبھی نہیں سکھائی، تو اللہ کے پاس گردن نپ جائے گی، آپ جواب نہیں دے سکیں گے۔ تو ذمہ داری ہے کہ دین کی باتیں ان کو بھی بتائیں۔ اور میں کہتا ہوں کہ سچی بات ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی دل کو بڑا نرم بنایا ہے، اللہ ماشاء اللہ کوئی الگ بھی ہو سکتا ہے، لیکن عام طور سے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے اندر حق بات قبول کرنے کا جذبہ بہت رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام پر سب سے پہلے جان دینے والی خاتون ہے، سب سے پہلی حضرت سمیہ اسلام قبول کر لیا تھا، وہ باندھی تھی، لونڈی تھی کسی کافر کی، بہت مارا، بہت ستایا کہ محمد کا کلمہ چھوڑ دو، ان کا چاہے جو چاہے کر لو، پھر اس کے بعد اس نے جان سے مار دیا، بہت تکلیف دیا اس نے، لیکن نہیں، اسلام کے لیے پہلے جان دینے والی خاتون، اور اسلام سب سے پہلے عورتوں میں قبول کرنے والی حضرت خدیجہ ہیں۔ تو عورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ماننے کا جذبہ رکھا ہے اور دل نرم ہوتا ہے، کوئی بتلائے تو ان کو نا۔ مسجد میں آتے ہیں جو سننے والے مرد آتے ہیں، عورتوں کے لیے کوئی موقع نہیں ہوتا ہے، عورتوں کو بھی دین سنانا چاہیے۔ کم سے کم ایک شکل یہ ہے کہ آپ یہاں سے سن کے جائیں تو پہلی بات تو آپ توجہ سے سنیں گے تو ہی بات یاد رہے گی، گھر میں جائیے عورتوں کو، بھئی دوپہر میں کھانے کے لیے یا شام میں بیٹھیں، سنائیے کہ آج مسجد میں یہ بات ہوئی دنیا کے بارے میں، دین کی بات ان کو بتلائیے نا، بچوں کو بتلائیں گے انشاءاللہ وہ بھی نیک اور صالح ہوں گے۔ تو نصرۃ البساتین کتاب ہے، اچھی کتاب، اس میں بہت سارے واقعات لکھے ہیں۔ آج میرا ارادہ ہے اس میں کا ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اور سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں بھی شوق اور رغبت اور نیک اعمال کی رغبت اللہ عطا فرمائیں، اور ہمارے اندر جو غلطیاں ہیں اور جو برائیاں ہیں، دیکھو دنیا کا کوئی انسان برائیوں سے خالی تو نہیں ہے، آپ چاہے کسی کو بھی لے لو، انبیاء کی تو حفاظت ہوتی ہے، نبیوں کو چھوڑ کر جو بھی انسان ہیں، کل بنی آدم خطاؤون خیر الخطائین التوابون، اللہ کے رسول نے فرمایا ہر انسان گناہ گار ہے، لیکن بہترین گناہ گار وہ ہے جو گناہ کے بعد فوراً اللہ کے پاس توبہ کر لیتا ہے، سچے دل سے اگر توبہ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 بار استغفار فرمایا کرتے تھے، اور جب آدمی توبہ، یہ تو بڑے تفصیل سے آپ نے سنا ہے کہ آدمی جب کوئی گناہ کرتا ہے تو زمین بھی گواہ بن جاتی ہے، ہمارے اعضاء بھی گواہ بن جاتے ہیں، فرشتے بھی گواہ بن جاتے ہیں، نامہ اعمال میں بھی نوٹ ہو جاتا ہے، 4 گواہ، خود قرآن کریم میں 4 گواہ، ہم کہیں چھپ کر تہہ خانے میں، غار میں، اندھیری رات میں گناہ کریں، یہ 4 گواہ ہیں جو ہمارے خلاف متعین ہیں، کوئی نہیں ان کو بچا سکتا ہے۔ اب کوئی کہے 4 گواہ ہو گئے تو کیا ہوگا، کیسے بچیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نسخہ بتلایا، اذا تاب العبد انسى اللہ الحفظۃ جنوبہ وذلک جوارحہ ومعالمہ من الارض، کہ آدمی جب سچے دل سے توبہ کرتا ہے، توبہ کرنے کی طرح توبہ کرتا ہے سچے دل سے، پختہ عزم و ارادے کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ زمین سے بھی مٹا دیتے ہیں، اعضاء سے بھی بھلا دیتے ہیں، فرشتوں کے ذہن سے بھی مٹا دیتے ہیں، نامہ اعمال سے بھی ختم ہو جاتا ہے، حتیٰ یلقی اللہ، یہاں تک کہ اللہ کے پاس جائے گا تو اللہ اس کے درمیان اس کے گناہ کا کوئی شہادت پیش کرنے والا نہیں رہے گا، کیونکہ اللہ نے خود مٹایا ہوتا ہے نا۔ تو اللہ نے زندگی دی ہے، اور دوستو موت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، موت کا کوئی وقت ہے؟ کوئی وقت ہے؟ جوان بھی جا رہے ہیں، بوڑھے بھی جا رہے ہیں، کب کس کی موت آ جائے پتہ نہیں۔
کل توبہ کر لیں گے، کل نہیں، آج، میں تو کہتا ہوں آج اسی وقت اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، سر جھکائیے اور اللہ سے کہیے سچے دل سے، اے اللہ جو بھی میرے زندگی میں گناہ ہے، اور ارادہ کیجئے کہ انشاءاللہ ہم نہیں کریں گے، آپ کہیے اللہ استغفر اللہ، میں توبہ کرتا ہوں، اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، اور کہیے آپ دل میں کہہ لیجئے اے اللہ میں گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں، آپ اگر بچا لیں تو ہمارے لیے بچنا آسان ہے، اور تو اللہ سے مدد مانگیے، اللہ ہمارے اندر گناہوں سے بچنے کی ہمت و جرأت عطا فرمائیے، ہم اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ توبہ کے لیے تاخیر نہیں، آپ تاخیر کریں گے، ابھی تو جوان ہیں، کیا ضروری ہے کہ کل تک زندہ رہیں گے آپ؟ بغیر توبہ کے جو مر جائے، خدا کی قسم اس سے بڑا کوئی نقصان نہیں ہے۔ آدمی توبہ کر کے صاف ستھرا ہو کر، اور توبہ میں تاخیر ہونے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ یہ دنیا ہے نا، دنیا کے کاروبار ہیں، یہ دنیا کی زندگی ہے، انسان اس میں لگا رہتا ہے۔ تو میں جو واقعہ سنانے جا رہا ہوں، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے میں ان کو منتخب فرما لیا تھا، اور انہوں نے مثنوی لکھی ہے۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ قرآن شریف سب سے پہلے، احادیث بخاری شریف دوسرے نمبر پہ، تیسرے نمبر پہ مولانا رومی کے مثنوی کو کہتے ہیں۔ اصلاح کے لیے بڑی عجیب و غریب کتاب ہے، اللہ نے ان پر الہام فرمایا، الہام کے ذریعے انہوں نے کتاب جو لکھی ہے، واقعات کے ذریعے بہت اچھا سمجھایا ہے۔ تو اس میں ایک بات جو ہے، جو واقعہ لکھا ہے وہ میں سنانا چاہتا ہوں آپ کو۔ اور کیا ہوتا ہے، واقعات کے ضمن میں جب بات آتی ہے نا، تو آدمی کے لیے سمجھنا ذرا آسان ہوتا ہے۔ مولانا رومی نے یہی کیا ہے، واقعات کے ضمن میں نصیحت فرمایا ہے، تو سمجھ میں بات آتی ہے۔ اس میں ایک واقعہ، بہت سارے واقعات ہیں، انشاءاللہ میں آئندہ بھی عرض کروں گا۔ ایک واقعہ ہارون رشید کے بیٹے کا لکھا ہے۔ ہارون رشید عالم اسلام کی بڑی شخصیت، اور کافی دور دور تک ان کی حکومت تھی۔ کہتے تھے کہ ہارون رشید کی حکومت اتنی دور تک تھی کہ بادلوں کو دیکھ کے وہ کہا کرتا تھا، چاہے تو جہاں جا کے برسنا ہو برس، اس کا خراج تو میرے پاس ہی آئے گا۔ یعنی اتنی بڑی وسیع سلطنت کے مالک تھے ہارون رشید۔ ہارون رشید کا ایک بیٹا تھا، جوان تھا، شہزادہ تھا، لیکن نیک تھا۔ نیک کیوں تھا؟ ظاہر ہے ماحول، بادشاہوں کے گھر کا ماحول تو ایسا نہیں ہوتا ہے، ظاہر ہے وہاں کھانا پہننا گھومنا پھرنا عیاشی، یہی تو، پیسے زیادہ ہے تو یہی ہوا کرتا ہے، لیکن وہ نیک تھا۔ علماء نے لکھا ہے نیک ہونے کی اس کی وجہ یہ تھی کہ بچپنے سے ہی وہ نیک لوگوں کی صحبت کا عادی تھا۔ وہ علماء کی صحبت میں جاتا تھا، امام صاحب کی صحبت میں جا کے بیٹھتا تھا، عالموں کی صحبت میں جا کے بیٹھتا تھا۔ تو صحبت جیسی ہوگی وہ تو اثر پڑے گا ہی نا۔ تو بہرحال اس کی نیک طبیعت کا آدمی تھا وہ، جو ہارون رشید کا بیٹا تھا۔ تو علماء نے کہا یہاں سے ایک سبق یہ بھی ملا کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا چاہیے، اس کا فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ بروں کی صحبت اختیار کرو گے تو ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ تو اس کی ہوا تو لگے گی نا۔ وہ بادشاہ تھا، بادشاہ کا بیٹا تھا، لیکن نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتا تھا، عابد و زاہد تھا، نیک تھا وہ۔ حالانکہ بادشاہ کا بیٹا چاہتا تھا تو ہزاروں لاکھوں کا پوشاک پہن سکتا تھا، لیکن وہ لاکھوں کا پوشاک نہیں بلکہ سیدھا سادہ لباس، جو اس زمانے کے صلحاء کا لباس ہوتا تھا، عالموں کا لباس ہوتا تھا، جیسے کرتا پیجامہ عام طور سے اس زمانے میں علماء صلحاء ایک چادر اوڑھ لیتے تھے، ایک چادر لنگی کے طور پر پہن لیتے تھے، وہی اس کا لباس تھا۔ علماء صلحاء کا لباس کا بھی اثر پڑتا ہے، آدمی جو لباس پہنتا ہے نا اس کا بھی اثر پڑتا ہے، لہذا آدمی لباس اختیار کر رہا ہے، دیکھنا چاہیے کس طرح کا لباس پہن رہا ہے۔ یہودیوں کی مشابہت تو نہیں، عیسائیوں کی مشابہت تو نہیں، بھئی عالموں کی مشابہت تو اختیار کرو۔ کیا بعید ہے اس مشابہت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارا حشر انہی کے ساتھ فرمائے، صحبت کی وجہ سے، مشابہت کی وجہ سے۔ وہ تو حدیث میں بھی ہے نا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کی مشابہت اختیار کرتا ہے اللہ اس کا حشر اسی کے ساتھ فرمائیں گے۔ تو نیک لوگوں کی صحبت اور نیک لوگوں کی مشابہت اختیار کرو۔ تو ہارون رشید کا بیٹا تھا، نیک لوگوں کی صحبت بھی اور نیک لوگوں کا لباس، ان کا جو طریقہ تھا اس زمانے کا وہ سیدھا سادہ۔ بادشاہ نے کتنی بار کہا بیٹے یہ کیا تم نے لباس پہن رکھا ہے، ہم بادشاہ لوگ ہیں، شہزادوں کا لباس، بہترین لباس وہ نہیں پہنتا تھا، کہتا تھا نہیں دنیا ہے، سادگی کے ساتھ رہو، دنیا جتنا استعمال کرو گے اتنا ہی اللہ کو جواب بھی دینا پڑے گا۔ یاد رکھیے، کوئی بندہ غریب ہے، سوچتا ہے میں غریب ہوں، اللہ کے بندے اگر آپ غریب ہو اور شریعت کے مطابق چل رہے ہو، مالداروں سے 500 سال پہلے اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ وجہ کیا ہوگی؟ اللہ جن کو جتنا مال دے گا حساب تو دینا پڑے گا نا۔ یہ تو حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس وقت تک کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا ہے جب تک یہ جواب نہ دے دے
کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا؟ جواب تو دینا پڑے گا نا. اب جتنا کمایا ہوگا حساب کتاب تو دینا پڑے گا. بیچارہ غریب ہے, اللہ جو دیا کھایا, بات ختم ہو گئی, حساب کتاب ہی کیا رہتا ہے. لہٰذا غریبوں کو بھی جد و جہد کرو, حق حلال کے لیے محنت کرو. قرآن و حدیث کی تعلیم ہے, جو ملے صبر و شکر کے ساتھ استعمال کرو. کبھی یہ مت کہو اللہ نے فلاں کو اتنا دیا. اللہ کی مرضی, جسے اللہ نے چاہا, اللہ کو مصلحت حکمت معلوم ہے. اللہ نے ہمیں جو دیا ہمارے لیے صبر و شکر ہے. تو ہارون رشید کا بیٹا محل میں رہتا, لیکن عالمانہ لباس, وہ یہ چادر اوڑھ لیتا ہے, چادر پہن لیتا, اور اکثر وہ قبرستان چلا جاتا تھا. حدیث میں بھی ہے کہ قبرستان جانا چاہیے. قبرستان ہم بھی جاتے ہیں, موتا کے ساتھ جاتے ہیں, جنازے کے ساتھ جاتے ہیں, لیکن وہاں جا کے بھی ہم دنیا کی باتوں میں لگے رہتے ہیں. علماء نے لکھا ہے نہیں, قبرستان جاؤ تو سوچو کہ جس طرح آج یہ لوگ یہاں لیٹے ہوئے ہیں, ایک زمانے میں ہماری طرح کھا رہے تھے, پی رہے تھے, ان کے بھی بیوی بچے تھے, ان کا بھی کاروبار تھا, دوست و احباب تھے, چل پھر رہے تھے. آج وہ زمین کے اندر بے بس ہے نا. ایسے ہی کل ہم بھی تو آنے والے ہیں نا. آدمی سوچے عبرت کی نگاہ سے. تو ہارون رشید کا وہ بیٹا جوانی میں قبرستان جاتا اور گھنٹوں قبرستان میں بیٹھتا تھا, قبر والوں کو خطاب کرتا تھا, بھئی قبر والے آپ اللہ کے پاس گئے, ہماری طرح پہلے آپ دنیا میں تھے, کھاتے پیتے تھے, اب قبر کے اندر ہیں, پتہ نہیں اللہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ کر رہا ہے, ہم بھی آنے والے ہیں. حدیث میں وہ دعا بھی ہے نا, قبرستان جاؤ تو وہ دعا ہے نا کہ قبرستان جا کے دعا کرنا چاہیے کہ بھئی آپ پہلے گئے ہو, ہم بھی آنے والے ہیں تمہارے پاس. تو آدمی سوچتا ہے کہ یہ دعا پڑھے تو مشکل ہوگا, کچھ نہیں, موت تو وقت پہ ہی آئے گی بہرحال. تو ہارون رشید کا بیٹا قبرستان جاتا اور بہت دیر بیٹھتا, روتا, عبرت حاصل کرتا, دنیا سے بے رغبت, وہ کوئی شاہانہ اور بادشاہانہ لباس نہیں. ایک دن کی بات ہے کہ محل میں میٹنگ چل رہی تھی, وزراء, عمراء, روسا, بادشاہ سب بیٹھے ہیں. ہارون رشید, اور کیونکہ وہ بیٹا تھا بادشاہ کا, کوئی پابندی نہیں تھی, محل میں ہی رہتا تھا, لہذا وہ جب آیا تو ایسی ایک اس نے چادر اوڑھ رکھی, ایک چادر پہن رکھا ہے. تو جو بڑے وزراء اور عمراء تھے آپس میں وہ بات کرنے لگے اپنے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ, بھئی کیسا لباس, بادشاہ کا بیٹا ہے, اور اس چیز نے بادشاہوں میں ہارون رشید کو رسوا کر دیا ہے. ان کا بیٹا کس طرح جو ہے لباس اختیار کرتا ہے, کیا طریقہ ہے. آپس میں جب وزراء نے بات کیا اور انہوں نے کہا کہ اگر بادشاہ سلامت سمجھائیں اپنے بیٹے کو کہ بھئی شہزادوں کی طرح ہو, شہزادوں کا لباس استعمال کرو, تو شاید سمجھ میں بات آئے. بات پہنچی ہارون رشید تک. ہارون رشید نے کہا شاید سمجھانے سے بات بنے گی. بلایا صاحبزادے کو وہیں جو کابینہ لگی ہوئی تھی, اور کہا بیٹے آؤ ادھر. سمجھایا, کہا بیٹے تمہارے اس لباس نے مجھے لوگوں میں شرمندہ کر دیا ہے, تمہاری اس لباس نے مجھے لوگوں میں شرمندہ کر دیا ہے, میرا سر جھک گیا ہے. تم بادشاہ کے بیٹے ہو, بادشاہوں کی طرح لباس اختیار کرو نا, شہزادوں کی طرح رہو نا. جب بادشاہ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تمہاری اس لباس نے ہمیں رسوا کر دیا ہے, تو بادشاہ کے اس بیٹے نے کچھ نہیں کہا, نظر جھکا لی, تھوڑی دیر سوچتا رہا, پھر نگاہ اٹھائی, باپ کو دیکھا, اور وہاں محل کے گنبد پہ کبوتر بیٹھا ہوا تھا. ایک کرامت دکھائی اس نے باپ کو کہ رسوا میں نے کیا ہے, یہ رسوا آپ نے کیا ہے. کرامت کیا دکھایا, اس بیٹے نے, مجمع لگا ہوا ہے, عمرہ کابینہ بیٹھی ہوئی ہے, باپ بھی ہے, بیٹے سے کہہ رہا ہے بیٹے اس لباس نے رسوا کر دیا ہے. تو بیٹے نے وہ گنبد پہ جو کبوتر بیٹھا تھا اس کو اشارہ کیا, ادھر آؤ. فوراً وہ کبوتر وہاں سے اڑ کے آیا اور ہاتھ پہ, بادشاہ کے بیٹے کے ہاتھ پہ بیٹھ گیا. نہ ڈرا, نہ گھبرایا, نہ کوئی پریشانی. اور جب تک سارے عمرہ دیکھ رہے ہیں یہ کیا بات ہے, یہ تو اس طرح کبوتر آ گیا جیسے اس کا پالتو اس نے پال رکھا ہو, اس کی بات سن رہا ہے. پھر کہا چلے جاؤ, چلا گیا کبوتر اڑ کے وہاں. پھر بادشاہ نے بلانا چاہا اس کبوتر کو, ہرگز نہیں آیا. سارے لوگوں نے کہا کیا بات ہے, ہماری بات نہیں, لیکن اس نے بلایا. تو اس نے اپنے باپ سے کہا کہ آپ نے دیکھ لیا کہ ہمارے لباس کو آپ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, اور عالمانہ اور صالحانہ لباس کو آپ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, یہ صحیح نہیں ہے. پھر آگے بیٹے نے باپ سے کہا سچی بات یہ ہے کہ آپ کی دنیا کی ہوس نے ہمیں رسوا کر دیا ہے. آپ جس طرح دنیا میں غرق ہو گئے ہیں, ہر وقت اچھا کھانا, اچھا پہننا, شان شوکت, یہ وہ, اگر آپ کے اندر طاقت ہے کبوتر کو بلا کے دکھا دیجیے آپ, ہم نے تو آپ کو دکھا دیا, بتلا دیا. اور پھر اس کے بعد بیٹے نے کہا اپنے باپ سے کہ ابا جان اب آپ کے ساتھ رہنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ میں نے آپ کو رسوا کر دیا ہے, میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ دنیا میں غرق ہو کر آپ نے اپنے آپ کو رسوا کر لیا ہے. اور اس نے نصیحت بھی کی, اپنے باپ کو سمجھایا, مل حیات الدنیا الا متاع الغرور. اللہ نے اس آیت میں یہی کیا, یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق, اے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے. قرآن کی آیت میں عرض کر رہا ہوں, اللہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس, اے لوگو ان وعد اللہ حق, اللہ کا وعدہ سچا ہے, پکا ہے. کیا ہے اللہ کا وعدہ؟ اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ مرنا ہے, یقیناً مرنا ہے. اللہ کا وعدہ ہے, حق ہے, مرنا ہے, اور مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے, یہ بھی پکی بات ہے.
اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، جواب دینا ہے اپنے اعمال کا۔ اللہ ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے، ہم اپنے تمام گناہوں سے، صغائر سے، کبائر سے، ہر گناہ سے صدق دل سے توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے، اور یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ گناہوں سے ہم بچنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے اندر وہ طاقت و قوت نہیں، اے اللہ آپ ہمارے دل میں وہ طاقت و قوت عطا فرما دیجئے کہ گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اے اللہ آپ چاہیں تو آسان ہے، اے اللہ ہمارے چاہنے سے کیا ہوگا، ہمارا چاہنا کس کام کا ہے؟ تو اس طرح ہم نے توبہ کیا، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرمائے۔ تو اس بیٹے نے باپ کو سمجھایا، علماء کی صحبت میں بیٹھتا تھا نا، کہا ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور، ابا جان آپ دنیا کے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، مجھے کہہ رہے ہیں میں نے عالمانہ لباس پہنا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں میں نے رسوا کر دیا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ آپ دنیا میں غرق ہو کر دین کو بھلا بیٹھے ہیں، آپ نے غلط طریقہ، یہ چمک دمک یہ طریقہ دنیا کا فرمایا، میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا ہوں، میں جا رہا ہوں۔ یہ کہا، اس کے بعد جو ہے وہ نوجوان بیٹا بادشاہ کا محل سے نکل پڑا، آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا ہوں میں۔ ایک قرآن شریف اس نے لے لیا، جاتے جاتے ماں نے بہت ضد کر کے ایک انگوٹھی چھوٹی سی دے دی کہ بیٹے جا رہے ہو، شاید کبھی کوئی مشکل گھڑی آئے تو یہ کام میں آ جائے، اور محل سے کوئی پیسے، کوئی چیز، درہم دینار کچھ نہیں لیا، یہ قرآن جو پڑھتا تھا قرآن لے لیا اس نے، اور اس کے بعد جو ہے ماں نے ضد کر کے ایک انگوٹھی دے دی، شاید ضرورت پڑ جائے، لے کے وہ بصرہ چلا گیا وہ لڑکا، اور بصرہ میں جانے کے بعد وہاں اس نے کہیں ایک جگہ رہائش اختیار کیا، مزدوری کیا کرتا تھا۔ پھر آگے واقعہ ہے انشاءاللہ آئندہ عرض کروں گا میں، اس کے اندر بڑی عبرت ہے جو نزہۃ البساتین میں ہے، تو وقت ہو گیا ہے تو آئندہ انشاءاللہ عرض کروں گا اس بات کو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔